ہونا چاہیے، اس آئین کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس کو پریزرو کرنا چاہیے. اور اسی لیے جب وہ عدالت گئے تو انہوں نے آئین کی بحالی اور آئین کی سپریمیسی کی بات کی، جس پر کہ چیف جسٹس بھی قائل تھے، کیونکہ انہوں نے بھی یقیناً ان کے پورے خاندان کا، ان کی جماعت کا اس حوالے سے سٹرگل دیکھا ہے. تو یہ اور 2 برس کی جو کنوکشن بلاول صاحب کی تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو ہم بلاول بھٹو صاحب کی اس کنوکشن کو سلام پیش کرتے ہیں. اب سب کو پتہ ہے کہ ایک ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کی ہیں، لیکن کیونکہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اکسانے پہ قوم کو تلی ہوئی ہے، لیکن ان سے یہی گزارش ہے کہ قوم کو اکسانے کے بجائے آپ قوم کو یہ سمجھا دیں کہ آپ کس چیز کے خلاف ان کو اکسا رہے ہیں. 3.5 برس کی بربادی، بدحالی، جو تباہی آپ نے کھڑی کی ہے اس کے اوپر لوگوں کے پاس جائیں گے. جو آپ نے قرضوں کا انبار لگایا ہے اس کے خلاف بات کریں گے، کیونکہ کرنی تو اس کے حوالے سے بات چاہیے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو 3 ٹائمز ڈیٹ جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے. اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پریڈکشن ہے وہ $19 بلین تک جانے کی پریڈکشن آ چکی ہے. تو ملک کے حالات تباہ کن ہیں، بہت برے حالات ہیں. اور اگر آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو تجارتی خسارہ ہے وہ دیکھیں تو وہ 35 بلین تک وائڈن ہوا ہے صرف ان کے پہلے 9 مہینوں میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جواب دہ اب یہ ہے، جواب اب انہیں دینا ہوگا. وہ وقت گزر گیا کہ پچھلی سے پچھلی حکومت، اب یہ پچھلی حکومت ہے. یہ 3.5 برس میں عمران خان نے جو تباہی مچائی ہے، جو بربادی مچائی ہے، عمران خان کو پہلے اس کا جواب دینا ہوگا. لوگوں کو اکسانے سے پہلے یہ سوچیں کہ پاکستان مزید تقسیم کا متحمل نہیں ہے. جو تقسیم کر کے آپ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں وہ تقسیم ڈکٹیٹروں نے بھی کی تھی، جنرل ضیاء نے بھی تقسیم کی تھی. ہم اس کے بعد صرف تباہ ہوئے، ہم ایک قوم بن کے اکٹھا نہیں ہو پائے. اور جب شہید محترمہ طویل جلا وطنی کے بعد ملک واپس آئی تھیں تو انہوں نے ملک کو ایک کرنے کی بات کی تھی. صدر زرداری نے ایک ہونے کی بات کی تھی. اور بلاول صاحب بھی آج یہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے کام کرو، آئین کا دفاع کرو، پارلیمنٹ کا دفاع کرو. ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو آئین کے دائرے میں رہ کر اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے بغیر اس ملک کو تقسیم کیے. جو پولرائزیشن، جو تقسیم عمران خان چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کا ذی شعور، اس ملک کا غیرت مند آدمی قبول نہیں کرے گا. لہٰذا یہ کرنے سے گریز کریں. اور سب سے پہلے تو یہ پی ٹی آئی والے اپنے ہی صفوں میں وہ پلے بک بتا دے. ایک ہی پلے بک ہونی چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں امریکہ کے دشمن ہیں، امریکہ پر حملہ کریں گے، دوسری جانب ان کے ایم این اے کل خود ہی باہر نکل کے کہہ رہے تھے بھئی امریکہ تو ہمارا دشمن نہیں ہے، نہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں، ہم نے تو ایسا کہا نہیں. تو دے شوڈ گیو ون پلے بک ٹو آل پی ٹی آئی ممبرز فرسٹ کہ کرنا کیا ہے. کبھی وہ آ کے قوم سے خطاب میں اپنے اراکین کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جی وہ ایمبیسی، امریکن ایمبیسی نے بلایا اور ان کو کہا نو کانفیڈنس آئے گا. پھر انہی کے ممبر ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں جی ہمیں تو ایسا کچھ نہیں پتا، ہمیں تو نہیں بلایا گیا. تو دے شوڈ گیو ون پلے بک ٹو آل دیئر ممبرز کہ آخر گیم کیا ہے، کیونکہ ان کے تو ایک گیم پہ ان کے اپنے ممبرز کھڑے نہیں ہیں. تو یہ چیز بھی ان کو کلیئر کرنی چاہیے. اور بڑا افسوس ہوا عمران خان نے اتنی انڈیا کی تعریف کر دی، اتنی انڈیا کی تعریف تو کبھی انڈیا کا اپنے پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے کہ اپنے لوگوں کی نہیں کی ہوگی جتنی کہ انہوں نے وہاں کی قوم کی تعریف کر دی. وہاں کی قوم جو ہے وہ خوددار ہو گئی ہے، اپنی قوم ان کے لیے غدار ہو گئی ہے. تو بڑا ہی افسوس ہوا. لیکن ایک بخلائے ہوئے شخص سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایک ہارے ہوئے شخص سے، ایک بزدل شخص سے جو مقابلے کے لیے بھی تیار نہ ہو، جو میدان چھوڑ کر ایسا بھاگے کہ وکٹیں بھی لے جائے، بال بھی لے جائے، جو رہا بچا کچا سامان ہے وہ اٹھا کے لے جائے. تو ایسے بزدل شخص سے اور کیا امید کی جاتی ہے؟ لیکن کم از کم اتنے ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے
کہ انڈیا کی جو تعریف کے قصیدے پڑھے گئے اس سے گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آج بھی یہ وہ ہندوستان ہے، یہ وہ مودی ہے جس نے کشمیر پر ظلم کیا، کشمیری عوام پر ظلم کیا، کشمیری عورتوں پر ظلم کیا، کشمیری بچوں پر ظلم کیا۔ آج بھی ان کے ہاتھ پر گجرات میں کیے گئے میسکر کا خون ہے، کشمیر میں کی گئی زیادتیوں اور خون کے نشان ان کے ہاتھوں پہ ملتے ہیں۔ تو ایسی تعریفوں سے گریز کرنے کی ضرورت تھی، اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے وہ جو ہے ان کے فارن منسٹر، آر ایس ایس کی دہائیاں، جو وہ میزائل گرا ہے، تو بھائی تم وزیر اعظم، جو تمہارے فارمر وزیر اعظم پی ٹی آئی کے تو ابھی بھی وہ ہیڈ ہے نا، ان سے جا کے پوچھو پھر انڈیا کی تعریفیں کیوں کر رہے تھے جب انہوں نے ہم پر اٹیک کیا ہے۔ یہ ڈرامے، ٹوپی ڈرامے اب قوم برداشت نہیں کرے گی۔ اگر سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے آئین کے مطابق کرو، پاکستان میں قانون کے مطابق کرو، اور تمیز سے کرو، اخلاق سے کرو۔ بہت ہو گئی بدتمیزی، اور بہت کر لی ہم نے تمہاری بدتمیزی برداشت، اب نہیں کریں گے بدتمیزی برداشت۔ اب قوم پوچھے گی کہ 3.5 برسوں میں جو قرضوں کا انبار لگایا عمران خان نے، جو ایک ایک پاکستانی کو مقروض کیا ہے تقریباً 3 لاکھ کا، اب عمران خان جواب دے۔ جو اس نے بلوں میں اضافہ، گیس میں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے پے در پے، اب عمران خان جواب دے گا ہمیں کہ اس نے یہ تباہی کیوں مچائی تھی 3.5 سالوں میں۔ اب یہ بھاگ نہیں سکے گا ان چیزوں سے، کبھی سازش کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے، کبھی کسی ایجنڈا کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کبھی انڈیا کی تعریف کرتا ہے۔ بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لی، لیکن اب جواب دینا ہوگا عمران خان کو۔ اور چند سوال میرا خیال ہے کہ فیصل کنڈی صاحب کے پاس بھی ہوں گے اس نااہل نالائق سابقہ حکومت کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازیہ مری صاحبہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ آج تمام چیزوں کو کور کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے آپ کے دیکھنے والوں کو، آپ کے سننے والوں کو، آپ کو، پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم اندھیری راتوں سے گزر کر اب اجالے کی طرف ہمارا ایک سفر شروع ہوا۔ جس طریقے سے اس ملک کی تباہی اور بربادی ماضی کی حکومت نے کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو پی کا قانون کو جس طریقے سے ہائی کورٹ نے جو ہے ختم کیا، میں آپ کو، آپ کی پوری برادری کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اسی بھی بلیو کرتے ہیں کہ اظہار خیال کی آزادی ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے انہوں نے آرڈیننس فیکٹری بنائی تھی، انشاءاللہ تعالی اس فیکٹری کے جو مینیجر ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ فارغ ہونے والے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتیں انشاءاللہ اپنا ایک پریزیڈنسی میں لائیں گی۔ کل جاتے جاتے سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی تاریخ میں، دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں وہ سیاہ باب جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ جس طریقے سے انہوں نے اس آئین کی، یہ جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور کچھ وزراء نے وزیر اعظم سمیت کی، میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے آنے والے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اپیل کروں گا کہ یہ آئین جو ہے ایک مقدس کتاب ہے ہمارے لیے، اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگانا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ کل آپ دیکھیں کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا، ٹیم موجود تھی پارلیمنٹ کے اندر، کپتان کے انتظار کر رہی تھی کپتان آئے گا، اور کپتان فلائٹ لے کے واپس گھر چلا گیا۔ وہ بیرون ملک جیسے کہتے ہیں، جب ہم آسٹریلیا یا انگلینڈ جاتے ہو، ٹیم کھڑی تھی کہ آئیں گے، اور اس کے بعد پتہ چلے کپتان تو جو ہے واپس گھر چلا گیا ہے، پھر ٹیم کو مجبوراً جو ہے ڈریسنگ روم میں جانا پڑ گیا۔ آپ کے سامنے تھے۔ پھر اسپیکر نے جس طریقے سے کل میڈیا کے ساتھ گالم گلوچ کی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس نے آئین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اس کرسی کے ساتھ جو مطلب ہے کہ رویہ اختیار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پارلیمانی تاریخ میں اور دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کل وہ بھاگے، آپ کے سامنے ہے۔ کل سابق ہمارے وزیر خارجہ، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے ساتھ لکھیں گے، سابق امیدوار
وزیر اعظم شاہ محمود قریشی صاحب نے جو لمبی چوڑی تقریر کی، جو کل وہ کوشش کر رہے تھے کہ شاید ہم بچ جائیں اور میں مراد سعید سے زیادہ نمبر لے کے جاؤں، لیکن آپ بہت بھی کوشش کر لیں آپ مراد سعید نہیں بن سکتے، اس کے لیے آپ کو اس سے بہت زیادہ محنتیں کرنی پڑیں گی۔ لیکن جو ہے وہ کل جس طریقے سے انہوں نے جو رویہ اختیار کیا پارلیمنٹ میں، کچھ پارلیمنٹریز نے بھی کیا، لیکن ہم نے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں، جمہوریت پر شب خون مارا جائے، لیکن ہم نے بڑا صبر سے کام لیا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے جن جن لوگوں نے جو کل باتیں کی، اب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں۔ ہم نے 3 دن پہلے جب ہم گئے شہباز شریف صاحب کے گھر، اور ہماری مشترکہ جب سپریم کورٹ کے بعد جب آئین کی بحالی ہوئی، ہماری مشترکہ پریس کانفرنس تھی، وہاں پر تمام لیڈران نے کہا کہ ہم فیوچر کے اپوزیشن کے ساتھ میثاق معیشت کرنے کو تیار ہیں، ہم فیوچر کے اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں، ہم گلے بھی ملیں گے، ہم ہاتھ بھی ملائیں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ان میں اچھے لوگ ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں نے آئین توڑا، جنہوں نے ڈاکے ڈالے، جن کے تانے بانے فارغ خان جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہ ہاتھ ملایا جائے گا نہ گلے ملایا جائے گا، بلکہ ان کا پراپر احتساب ہوگا۔ انہوں نے تو وکٹمائزیشن کے لیے احتساب بیورو کو استعمال کیا، ہم وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، لیکن جنہوں نے زیادتیاں کی ان کے ساتھ اسی طریقے سے بھگتا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی جس طریقے سے ہمارے اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلا رہی ہے، جس طریقے سے ہمارے اداروں کے ہیڈز کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ٹویٹس کر رہی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہم نے بھی بہت سی چیزیں جی لی ہیں۔ جب 4 اپریل کو ہم سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اس جوڈیشری اور اس بینچ پہ اعتماد نہیں ہے، اس کا جواب ہمارے لیے بہت مشکل تھا 4 اپریل کو دینے کے لیے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ ہمیں اعتماد ہے۔ اور کل آپ دیکھیں کہ تاریخ پھر دہرائی گئی کہ 10 اپریل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے تھے آئین کی بالادستی کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اور بہت ہی کوشش کی عمران خان اور اس کے حواریوں نے کہ ہم جاتے جاتے اس ملک میں ایسا گند کر جائیں کہ شاید کوئی ٹیک اوور ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے، تاکہ جیسے کہتے ہیں کہ میں خود نہیں کھیلنا، نہ کھیڑ سے نہ کھیڑن ڈے سے۔ لیکن جس طریقے سے اداروں نے اپنا کردار ادا کیا، پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا، پارلیمنٹری سے جو کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے، اور بہت کوشش کی آخری حد تک۔ میڈیا نے بھی بڑا کردار ادا کیا کل، میڈیا کا کردار تو 1 مہینے سے نہیں، وہ تو پچھلے جب سے ہم نے عوامی مارچ شروع کیا کراچی سے اور کل تک، اور بلکہ آج تک جو کردار ہے اس کو جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ باوجود قتل۔ اور آخر میں میں بتاتا چلوں کہ جو شخص ہمیشہ کہتا تھا کہ NRO نہیں دوں گا، کل وہ آخری وقت تک پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے NRO کی بھیک مانگ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے کینڈیڈیٹ بدل دیں، یہ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں، میرے اوپر کیسز نہیں بنائیے۔ بھئی اگر آپ صاف ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے اور میرے حواریوں کے خلاف کیسز نہ بنائیں؟ لیکن ہم نے ان کو جواب دیا کہ ایبسولوٹ ناٹ، آپ نے ملک کو اگر لوٹا ہے، اگر فرح خان کے چوری اور وارداتوں کے کھرا جو ہے وہ اگر بنی گالا جائے گا تو احتساب ہوگا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں سننے کو ملا، ایک بہت اچھی خوشخبری سننے کو ملی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اسمبلی سے استعفے دینے جا رہے ہیں، اسمبلی سے گند صاف کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کل نہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، آپ جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کریں، آپ آج استعفے دے دیں تاکہ ہم ضمنی الیکشن کی طرف جائیں، تاکہ آپ کی سیٹیں خالی ہوں۔ یہ وہ والے نہیں ہے کہ آپ پرانی تنخواہیں بھی لیں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے استعفے بھی منظور کرائیں گے، ضمنی الیکشن بھی کرائیں گے اور اس پارلیمنٹ کو چلائیں گے۔ اور جس طرح چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہم الیکٹرول ریفارمز چاہتے ہیں، فل فور جیسی الیکٹرول ریفارمز ہوں گے، الیکشن کمیشن کو ہم فل تیاری کا پہلے دن سے ہی آرڈر کریں گے کہ وہ اپنی تیاری کریں، ڈیلیمیٹیشن کریں، مردم شماری جو چیز بھی ہیں، اور الیکٹرول ریفارمز کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک میں ہوگا، اور جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے اس کو حق بنتا ہے کہ وہ اس ملک میں حکمرانی کرے۔ جی بھائی کل کی اپوزیشن اب حکومت میں جا رہی ہے، اور کل تک جو آپ کو چیلنجز درپیش تھے، ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ ہے، کون سی پرائرٹی آپ لوگوں کی؟
بھائی دیکھیں ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی اور بلاول بھٹو صاحب کی سب سے بڑی پرائیورٹی یہی تھی کہ اس ملک کے اندر آئین کا بول بالا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ شروع دن سے پیپلز پارٹی نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ جس طریقے سے یہ حکومت کام کر رہی ہے، ایک تو جو انہوں نے وعدے کیے تھے ماضی کی حکومت نے وہ پورے نہیں کیے، وعدوں کے برعکس کام کیا ہے. گزشتہ 3.5 برسوں کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے تو 70 برسوں میں پاکستان نے وہ تکلیفیں یا وہ اعداد و شمار جو ہے وہ چاہے قرض کے اعتبار سے ہو، چاہے ٹیکس کے اعتبار سے ہو، چاہے بجلی کے قیمتوں کے حوالے سے ہو، وہ 70 برسوں میں اتنا انبار اکٹھا نہیں ہوا جتنا کہ ان 3.5 برسوں میں. اور یہ نمبرز بتاتے ہیں. یہ آج شازیہ مری یا فیصل کنڈی نہیں کہہ رہے صرف اس لیے کہ ہم پیپلز پارٹی سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ملک جس طرف جا رہا تھا، ملک کے اندر بدحالی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی، تباہی جس رفتار سے بڑھ رہی تھی، تو یہ بہت ضروری تھا کہ اس حکومت سے جو سننے کو بھی تیار نہیں تھی، جو ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں تھی، جو مطلب ہماری بات تو عوام کی بات ہے نا جی، میرے پیچھے میرے کنسٹیٹوئنٹس ہیں. اسی طریقے سے اپوزیشن میں جو آنریبل ممبرز قومی اسمبلی کا حصہ ہیں وہ ان کے پیچھے ان کے حلقے کے لوگ ہیں. جب حلقے کے لوگ تڑپ رہے ہیں، جب حلقے کے لوگ ٹماٹر، آلو، دال، چینی لینے جاتے ہیں تو ایک تو ان کو میسر نہیں ہے، مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی، جب ملتی ہے تو اتنی مہنگی ملتی ہے. تو یہ تکلیفیں عوام کی ہے جس کے لیے عمران خان کہتا تھا کہ جی میں تو اس کے لیے وزیر اعظم ہی نہیں بنا. تو بھائی اگر تو وزیر اعظم ان چیزوں کے لیے نہیں بنا تو گھر جا. تو یہی بات تھی جو بلاول بھٹو نے 2 برس پہلے کہی کہ بھائی ان بے حصوں سے نا اہل لوگوں سے چھٹکارا ضروری ہے. تو ہمارا پہلے تو یہی جو کوشش تھی کہ اس ملک کے اندر عوامی حکومت کا قیام ہو اور جمہوری طریقے سے ہو. اب جس طریقے سے آپ نے کہا اور جس طریقے سے فیصل صاحب نے کہا کہ جو وزیر اعظم ہیں اب شہباز شریف صاحب، ان کے نامینیشن پیپر بھی ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. صبح سے یہ ڈرامہ بھی بہت لگا تھا، اس میں بھی بڑی رکاوٹیں پیدا کی گئی. یہ جو نیشنل اسمبلی کے قواعد ہیں ان کو توڑا بھی گیا، یہ اٹیمپٹ بھی ہوئی. بہرحال یہ تو آپ کو سارا آپ نے کور کیا ہے، لیکن تمام چیزوں کے باوجود اب ان کے پیپرز ایکسیپٹ ہو چکے ہیں اور کل ووٹنگ کے بعد انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. اور اس میں پیپلز پارٹی کا حصہ یقیناً جمہوری اعتبار سے ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جمہوری آپشن کے ذریعے ہی یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہماری یہ کامیابی ہے اور ہمارا یہی کنٹریبیوشن ہے. اب حکومت جو بھی ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارا مقابلہ اس 3.5 برسوں کی تباہی کو ٹھیک کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دودھ کی نہریں بھی بہیں گی اور آسمان سے تارے توڑ کر لائیں گے اور راتوں رات بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن جو حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اس کو عوام کے مسائل کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمارا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے. اور اگر ہم اس کا حصہ بنیں تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم وزیر اعظم جو ہوں گے، کیونکہ وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوں گے، تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ عوامی مسائل پر دھیان ہو، عوامی مسائل کے اوپر کام ہو اور عوام کو جتنی ریلیف دی جا سکے اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں. تو یہ ضرور ہماری کوشش ہے. جی ہم نے بھی دیکھا کہ ایک تو جو جتنا کوشش کی انہوں نے کہ اس چیز کو نہ ہونے دے لگے کیونکہ آئین قانون میں پابندی کرنی تھی. پھر جو وہاں پر گالی گلوچ ہوئی ان کے ایک ایم ایل اے کی طرف سے جو بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہال کے اندر، اور پھر جو اسپیکر نے ایک گالی گلوچ کی، یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ فرسٹریٹڈ ہو گئے اور کیا آپ اس کے حوالے سے کل اسپیکر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی باتیں کرتے ہیں غیرت مندی کی، اور مجھے تو ان پر حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسی غیرت ہے کہ آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیں اور آپ ایسے اہم، اور مطلب گالی بھی یہ دی ہے جس پر مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی کسی کو گدھا کہہ دیا تو وہ تو جو خود ہے وہ کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ماں بہن پر گالیاں دینا، ان کی فرسٹریشن کا آپ اس سے اندازہ لگائیں. مجھے بہت افسوس ہوا کل انہوں نے جس طریقے سے یہ کام کیا اور جس کی میں سخت مذمت کرتی ہوں. اور کسی کو بھی، اور صحافی جو کام کر رہا ہے ایک سوال ہی کر رہا ہے نا بھائی
ایک سوال ہی کیا گیا تھا نا, اس سوال کے اوپر ماں بہن کی گالی دینا, No comments کہہ دس از نو کامنٹس کہہ دیتے, خاموش رہتے, کچھ نہ کہتے. ہم نے آپ لوگوں کے بڑے ہم نے تو آپ لوگوں کے کتنے سخت سوال برداشت کرتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں کسی کو اتنی گندی غلیظ گالی بکنا, یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کل بھی جو انہوں نے سارا کھیل کھڑا کیا, تماشا کیا, وہ بڑا قابل مذمت ہے. اور جو بزدلانہ حرکتیں یہ کر رہے تھے, بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہے تھے, فرسٹریشن تھی. ایک مبارکباد میں آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب میڈیا جو ہے وہ اسمبلی کے احاطے کے اندر آئے گا اور اندر ہی پریس کانفرنسز انشاءاللہ جو ہے وہ ہوں گی. یہ آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی جی, تو یہ آپ لوگوں کو بھی انہوں نے اسمبلی کے احاطے سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا. میں تو اس کو یہی کہوں گی. اور اسی طرح آپ کے لیے پابندیاں کھڑی کر دی تھیں, لیکن آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کہ آپ لوگوں نے باوجود اس کے اپنی رپورٹنگ جاری رکھی اور بڑے احسن طریقے سے صبر کے ساتھ آپ نے یہ تمام کام کیا ہے. ایک چیز میں اس پہ کل جو اسپیکر نے جو لفٹ میں جس طریقے سے انہوں نے گالم گلوچ کی, میں ان لوگوں سے پی ٹی آئی سے کہنا چاہتا ہوں, جب عمران خان کہتا تھا کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہیں, پیچھے میں نے فرح خان صاحبہ کا کہا کہ آپ لوگوں کی مائیں بہنیں نہیں ہیں, تو فرح خان صاحبہ آپ اپنے دوست کے ذریعے اس کے خامت کو بتا دیں, کہ اپنی ٹیم کو بتائیں کہ اس قسم کی اگر آپ گالیاں بکیں گے, بزنس پارٹنر کے ذریعے جی, اس قسم کی اگر آپ گالیاں بکیں گے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے لوگوں کے, فرح خان کے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے گھروں میں ماں بہنیں نہیں ہیں, تو اگر آپ لوگ ایسے کریں گے تو پیچھے میں آپ کو جواب میں ہم کیا صورتیں سنائیں گے؟ عمران خان سے تو خیر فیصل معذرت, مطلب یہاں میں اختلاف کروں گی کہ اخلاقیات کی کوئی مجھے توقع نہیں ہے. وہ آدمی جب کنٹینر پہ تھا تب بھی لوگوں کو گالیاں بک کر عوام کو متاثر کرتا تھا, اور حیرت ہوتی ہے کہ جب ہمارے کچھ چند لوگ اس پاپولیشن میں گالی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ گالی کو ایک شخص کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا دو اشخاص کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ اس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. اس ملک سے گالی کا کلچر ختم ہونا چاہیے, اس ملک کی سیاست صاف ہونی چاہیے. یہ سیاست خدمت تھی, یہ سیاست گالی دینا نہیں تھی. ہمیں واپس آنا ہوگا قائد اعظم کی اس سیاست پر, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست پر, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیاست پر, اور ہمیں اس گالی دینے کا, گریبان پکڑنے کا, داڑھی نوچنے کے اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا. جی نا ایک چیز بتائیے کہ آپ کو سازی کے اگلے مراحل جو ہے وہ بھی متحدہ اپوزیشن مل کر طے کرے گی, کب تک میٹنگ ہے متحدہ اپوزیشن کی. دوسرا پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم ریزائن کر دیں گے کل, اس کو آپ نے جواب دیا کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے بات ہوگی. اور تیسرا ایک آبزرویشن ہے یہ جو ہو گیا ہے, یہ ہے کہ یہ گالم گلوچ کا پورا بریگیڈ ہے جو انہوں نے بھرتی کیا ہوا ہے. جی میرے خیال ہے اسی کا جواب جی. آخری سوال کا جواب تو ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. اب وہ کڑ رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں, لیکن سب سے بڑی اذیت ان کے لیے اور سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے ہوگی کہ ہم جائیں گے حکومتی بینچوں پہ اور یہ آ کے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ان کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, کتنی تقریریں یہ کرتے ہیں, کیا باتیں یہ کرتے ہیں. اب دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بالکل متحدہ اپوزیشن کے رہنما لیڈران بیٹھ کر تمام آنے والے جو کیبنٹ ہے, گورنرز ہیں, باقی چیزیں ہیں, ہمارا عدم اعتماد کی تحریک پنجاب میں اسپیکر کے خلاف, سی ایم کے خلاف, کے پی میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, اور پھر امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ, یہ سارا ایک پروسیس ہے جو کہ تمام متحدہ اپوزیشن نے مل کر کرنا ہے. اور کچھ فیصلے غالباً ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے کو ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب جیسی مراحل آئیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. جو لوگ آپ کو گالیاں نکال رہے تھے ابھی وہ آپ کے پاؤں پڑیں گے, آپ کو بولیں گے مجھے بیپر کے لیے 2 منٹ بلا لو, میرا یہ بیان چلوا لو. اب تو ان کے ساتھ سرکاری وسائل نہیں ہیں, اور انشاءاللہ آپ ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر جہاں سے انہوں نے آپ کو باہر نکالا تھا, اور جب یہ گیٹ پہ آئیں گے اور آپ کے سخت سوالوں کا جواب دیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کدھر. لیکن ایک بات اور, انہوں نے جو مغلظات بکنے کے کلچر کو پروان چڑھایا ہے وہ پاکستان کی قوم انشاءاللہ تعالی اسے ریجیکٹ کرے گی. اس نے ریجیکٹ کیا ہے تبھی تو یہ سلیکٹڈ ریجیکٹ ہوا ہے. اس سلیکٹڈ کو پہلے عوام نے ریجیکٹ کیا, پھر اس کو پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا,
انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں یہی ریجیکشن ہے، کیونکہ جن امپائر کے سہارے پہ یہ کھڑا تھا، ہم شروع سے کہتے تھے یہ سہارے، یہ بیساکھیاں نکال دیں، اس شخص کی جو اوقات ہے اسے عوام بتائے گی۔ اب یہ جائے الیکشن میں، اس سے ان 3.5 برسوں کی اذیتوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا حساب پاکستان کی عوام لے گی، کیونکہ یہ سازش کرتا ہے تو ملک کے اندر معاشی بحران کسی اور ملک کی سازش نہیں، یہاں بے روزگاری، یہاں مہنگائی، یہاں غربت میں اضافہ، ریکارڈ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ، مہنگے LNG کے معاہدے، نااہل طرز حکمرانی، کسی باہر کے ملک کی سازش نہیں، اس کی اپنی سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں اس سازش میں پھر سے انشاءاللہ جس طرح پارلیمنٹ سے رسوا ہو کے بھگایا اس کو پارلیمنٹیرینز نے عوام کی مدد کے ذریعے، انشاءاللہ الیکشن میں بھی اس کا حساب ہوگا۔ اور کوئی سوال؟ یہ ادھر سے نہیں، ابھی سوال ہو کہ موجودہ جو سابقہ حکومت ہے اس نے غداری اور جو ایک بیرونی سازش ہے اس کا ایک بہت زیادہ نیریٹو بیلڈ کر لیا ہے، اس کا عوام میں بھی کافی بدقسمتی سے پاپولیرٹی مل رہی ہے، اس کو سیٹل کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے PDM ابھی کوئی واضح اسٹریٹجی کیوں نہیں بنا سکتی ہے؟ دیکھیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی، اور ANP اور پیپلز پارٹی تو PDM کا حصہ نہیں تھے، لیکن ہم نے اکٹھا ہو کر دیگر اپوزیشن کے ساتھ یہ تمام جو کامیابی ہے وہ حاصل کی ہے۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ یہ غداری کا نیریٹو ہے، جی کل بھی آپ نے سنا کہ غداری کا نیریٹو اس لیے بنایا گیا کیونکہ عمران خان 3.5 برسوں کا حساب نہیں دینا چاہتا۔ یہ غداری کا نیریٹو اس لیے کھڑا کیا گیا کیونکہ عمران خان نے 3.5 برسوں میں جو تباہی، جو بربادی، جو بدحالی پاکستان میں کی ہے، اس کو وہ بار بار کبھی ڈالر کے ساتھ ملا کے کہتا تھا جی یہاں یہ ہو رہا ہے تو امریکہ میں یہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، امریکہ میں لوگ ڈالر کماتے ہیں، ڈالر اڑاتے ہیں، یہاں پر لوگ روپے میں کماتے ہیں اور ڈالر کی قیمت میں یہاں پہ وہ خرچہ کرتے ہیں، مطلب یہ حالت ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کی یہ حالت زار تھی۔ تم 3.5 برسوں کا جواب دینے کے بجائے غداری کے نیریٹو کے پیچھے چھپ رہے ہو، تو میں تو صرف اس پہ یہی کہوں گی کہ دیکھیں یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آج بھی آرٹیکل 6 کی بات کی ہے، کسی کو غداری کا لیبل نہیں لگایا۔ یہ لیبل لگانے سے عمران خان گریز کریں، کیونکہ عمران خان کے اوپر وہ ثبوت ہیں، کئی لوگوں کے پاس ہیں، ہم تو گریز کرتے ہیں اس طرح کی تہمت لگانے سے، لیکن عمران خان اس چیز پر لوگوں کو جتنا اکسائیں گے، پھر ان کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی۔ تو جب وہ خود شیشے کے گھر میں ہوں، اس طرح کی الزام تراشی سے گریز کریں، اور جو لوگ یہ نیریٹو بائی کرتے ہیں، میں تو صرف ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتی ہوں، کیونکہ پاکستان متحمل نہیں ہے اس طرح کے تمغوں کا۔ پاکستان میں پہلے بھی کئی لوگوں نے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے اور وہ بری طرح ناکام ہوئے، آج بھی اگر کوئی یہ کرنے جائے گا تو وہ بری طرح ناکام ہوگا۔ ہمیں اس ملک میں اس قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو ترقی کی اس سطح پر لے جانا ہے جہاں ہم دوسرے ممالک کا مقابلہ کر سکیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر یہ تہمتیں لگائیں اور اس ملک کو نقصان پہنچائیں۔ اس ملک کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کل اس ملک میں جمہوریت کی فتح، آئین کی فتح اور پارلیمنٹ کی فتح ہوئی ہے، اور جس سے کہ جو ہماری ایک رسوائی ہو رہی تھی دنیا کے اندر، اس میں تھوڑی بہتری آئی ہے۔ تو لہٰذا عمران خان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اکسانے کے بجائے۔ لاسٹ کوسچن۔ BBC کی طرف سے آج ایک خبر چھاپی گئی ہے جس میں گزشتہ رات وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے کچھ واقعات جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ پیپلز پارٹی نے بھی وہ خبر پڑھی ہوگی، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ISPR کی جانب سے مکمل تردید جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے،
اور اگر کسی ذرائع کی خبر BBC چلا رہا تھا تو وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی اس بات کو دیکھیں گے. جب تردید بڑی واضح آ چکی ہے تو یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ذرائع کو دیکھیں، ٹٹولیں. بہت خبریں گردش کر رہی تھیں لیکن وہ کیونکہ لوکل سطح سے اٹھاتے ہیں ان خبروں کو، تو آئی ایم شیور دے آر گوئنگ ٹو لک انٹو دیئر اون انویسٹیگیٹو فورمز ود ان دا میڈیا آرگنائزیشن. اور تردید کے بعد تو میرے خیال اب کچھ بات رہ ہی نہیں جاتی اس پہ کرنے کی. شکریہ جی، بڑی مہربانی. بہت شکریہ.